अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 94। आयत नंबर 94 फमन यअमल मिनस्सालिहाति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन यअमल मिनस सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून वहराम अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज वमअजूज वहुम मिन कुल्ली हदब यंसिलून फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून वहराम अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज वमअजूज वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। जी कोई साथी जी इकबाल भाई। فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون। जज़ाकुमुल्लाह। अब देखिए कवायद। फमन इदगाम माल गुन्ना, फमन यामल था जिसको हमने नून को या कर दिया, मीम का या में इदगाम किया। फमन यामल आइन है, आइन को सही वाज़े तरीके से पढ़ना है। मिनस्सालिहाति साद को मोटा और
ہا کر کے پڑھنا ہے، من الصالحات، زور لگائیں، نہیں بھی نکلتا تو کوشش تو کریں، انشاءاللہ کچھ تو حاصل ہوگا نا۔ جی کیسے نکل گیا کہ نہیں؟ ماشاءاللہ نے نصرت کری۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ کو موٹا، ہوا دوسری واو بھی موٹا، وَهُوَ ہا ہدیہ ہے، ہدائی ہے، مؤمنون جھٹکا دینا ہے چونکہ حمزہ ساکن ہے، نون تنوین کے بعد فا ہے، یہاں اخفا کرنا ہے۔ فلا کفران، فا ساکن پڑھا جائے، متحرک نہ ہو، اور را کو موٹا بھی کرنا، را کے آگے الف ہے تو 1 سیکنڈ کی مد بھی کرنے، فلا کفران، را کو موٹا خوب، لسعیہ، وَإِنَّ واو کو موٹا، اِنَّا پہ غنہ کرنا ہے چونکہ نون مشدد ہے، لہو الٹا پیش ہے، تھوڑا لمبا کریں گے، کاتبون، کاف پہ کھڑی زبر ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، یعنی 1 الف یا 1 سیکنڈ، اور بون یہاں طول توسط قص کر سکتے ہیں، مد عارض ہے۔ وحرام، واو کو موٹا، را کو موٹا بھی کرنا ہے، پر بھی پڑھنا ہے اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے چونکہ کھڑی زبر ہے، آگے بن نون تنوین ہے، لمبا نہیں کرنا۔ وحرام یعنی اظہار کرنا ہے چونکہ آگے عین حروف حلقی میں سے ہے، لہذا یہاں لمبا نہیں کرنا۔ علی قریۃ، یہ پڑھیں آپ ذرا، قریۃ، را قاف دونوں موٹے، ماشاءاللہ، تو 3 پہ لمبا نہیں کرنا، یہاں اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے۔ اہلکناہا، وجود کو ڈھیلا چھوڑے اور جیسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں اسے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے ہاں کو لمبا کریں گے، مد منفصل ہے۔ انہم، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ہم لمبا نہیں کریں گے، لا یرجعون، را کو موٹا، را ساکن ہے، ما قبل فتح ہے، اس فتح کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے۔ حتی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے یہ کر دیا، نہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ کر دیا، جی، اور لمبا کریں گے چونکہ مد منفصل ہے، تا کو اذا آگے الف ہے، 1 الف کے برابر مد کریں گے، فتحت ہائے، یأجوج، جھٹکا دے کے پڑھیں گے، اور جو حروف مدہ ہے، تھوڑا سا مد کریں گے، پھر آگے پھر حمزہ ساکن ہے، ومأجوج، جھٹکا دے کے، یأجوج ومأجوج، یوں کر کے، وہم، ادغام مثلین ہے، یعنی ادغام مال غنہ، تو یہاں غنہ کریں گے، من، یہاں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، من کل حدبی، قرآ عرب جو ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں، حدب ینسلون، یعنی وہ کچھ صفات کو باقی رکھتے ہیں نون تنوین کو، تو لہذا یہاں نون تنوین کے بعد یا مشدد ہے، یرملون کا قاعدہ لگا کے، تو حدبی کو لمبا کر کے، ینسلون، نون ساکن ہے، آگے سین ہے، لہذا اخفا میں سے ہے سین، تو یہاں بھی لمبا کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے، فمن یعمل، چنانچہ جو شخص عمل کرے گا، من الصالحات، کوئی نیک، یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ہاں جی، تو وہ ہوا نہیں، من الصالحات کوئی نیک، وہ ہوا جب کہ وہ مومن ہو، فلا تو نہیں، کفرانہ ناقدری کی جائے گی، لسعیہ اس کی کوشش کی، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے، کاتبون لکھنے والے ہیں، وحرام اور لازم ہے، علی قریۃ اس بستی والوں پر، اہلکناہا جسے ہم نے ہلاک کیا، انہم کے بے شک وہ، لا یرجعون نہیں وہ پس لوٹیں گے، نہیں
واپس لوٹیں گے، حتی یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھولے جائیں گے یأجوج و مأجوج اور ماجوج، وہم اور وہ من کل حدب ہر اونچی جگہ سے، من کل ہر، من کا معنی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا ہاں سے، تو حدب جو ہے یہ اونچی جگہ، ہر وہ ٹیلا اونچی جگہ، تو ینسلون دوڑتے ہوں گے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اور فمن یعمل من الصالحات جو ہے نا جی، یہاں اس آیت کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہے وہ صحیح ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے کلام کا کیا ہے؟ اعجاز ہے، ہاں جی، کہ ایک آیت کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی آیت ہم نے پہلے ایک جگہ پڑھ لی ہے، بلکہ دو جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری یہ ہے، چوتھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ایک جگہ ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہے یا عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ معلوم یہ ہوا ایمان میں ملاوٹ ہے یا ایمان سرے سے ہے ہی نہیں، یا ایمان ہے لیکن اس میں ملاوٹ ہے، آمیزش ہے شرکی اور شخصیات کی، حکومت کی، یعنی ہر قسم کی، اس میں چٹنی ملا کے بنا کے ملا دیا تو ملاوٹ ہے، تو ایسا عقیدہ جو ہے اللہ کو قبول نہیں، کمزور ہے۔ تو ایسے عقیدے میں اگر مثلا کوئی شرک کرے، شرک کی موجودگی میں حج بھی کرے، عمرہ کرے، زکوٰۃ دے، بڑے ہاں جی، حتیٰ کہ جہاد کیوں نہ کرے، تو وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، ہاں جی۔ اسی طرح بدعات کی موجودگی میں اگر وہ کوئی حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو بدعت کرتا ہے، بدعت، تو وہ بھی عمل قبول نہیں، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدعتی آدمی کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ عمرہ، نہ حج، حتیٰ کہ اگلے الفاظ ہیں وہ تو اسلام سے ایسے نکال لیا جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ویسے بھی آتا ہے کلو بدعت ضلالہ، کلو ضلالۃ فی النار، تو اس لیے شرک اور بدعت نہ ہو، ملاوٹ والا ایمان نہ ہو، ایمان خالص ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، داتا بھی اللہ کو مانتا ہو، گنج بخش بھی اللہ کو مانتا ہو، رنج بخش بھی اللہ کو مانتا ہو، غریب نواز کی اللہ کو مانتا ہو، امیر نواز بھی اللہ کو مانتا ہو، دستگیر بھی مانتا ہو تو اللہ کو، ہاں جی، اور قادر مطلق مانتا ہو اللہ کو، قانون اور نظام اس کا ایمان ہو، قانون اور نظام اور آئین بھی ہے تو صرف ایک اللہ کا ہے، باقی سب باطل ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے، ایسے ایمان والا شخص کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ہم اسے کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہیں جس کو ہم جنت عطا کریں گے۔ ایک جگہ ہم نے 16ویں بارے میں پڑھا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ مومن ہے، مرد ہے یا عورت، نیک عمل کرتا ہے تو ان کے نیک عمل اس کی سائی میں، محنت میں، اللہ فرماتے ہیں نہ ہی ہم کوئی کمی کریں گے، نہ ہی کل قیامت کے دن اس کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی رنج، نہ غم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایسا کر دے، ورنہ وہ قیامت کی ہول نوکی ہے، آپ نے کبھی سنا یا پڑھا؟ اے ہائے، اللہ ہم سب کو اللہ قیامت کی ہول ناکیوں سے محفوظ فرمائے، وہ بڑا خطرناک دن ہے ساتھیو، اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، ایک جگہ پھر ہم نے پڑھا پیچھے تیسری جگہ وہاں پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، ایمان والا ہے، ہم اس کو دنیا کی زندگی طیبہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ نحل میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا ہاں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، تو فرمایا اجرہم احسن ما کانوا یعملون، ہم اس کو کیا کریں گے؟ ضرور ہاں جی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دیکھا نا، یہ جو استاد ہوتے ہیں ہاں جی، تو ضرور ہم کو کیا کریں گے؟ پاک زندگی دیں گے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، میں یہ تمہاری تعریف نہیں کرتا، ہم معاشرے کو سامنے رکھ کے آپ خود فیصلہ کریں،
معاشرے کے جو خرافات یا بالخصوص شرک اور بدعت، اللہ نے آپ لوگوں کو بچا رکھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پاکیزہ زندگی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہے؟ اور لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، پیروں کو پوج رہے ہیں، ہاں جی، زندوں کے پاؤں چومتے ہیں، ٹکاتے ہیں، ماتھا ٹکاتے ہیں، اور مردوں کے آگے، اور تم ایک اللہ کے آگے ماتھا ٹکاتے ہو، تو یہ اعزاز نہیں ہے؟ مزید اگر ہم اپنے اندر نکھار پیدا کر لیں اپنے اندر کو ٹھیک کر لیں، اور تقوی والی یعنی ایمان تو ہے نا جی، اگر تقوی بھی ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم اس آیت کے مستاق بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ اللہ کا، اور پھر آج ہم جو پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آگے کیا؟ فَلَا كُفْرَانَ اللہ، یار اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے میرے دوستو؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیے نا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کی تو یہ صفات ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، اور اللہ کی ہی بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی، ہاں جی، لہو ملک السماوات والارض، اور پھر اللہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی بڑی زبردست طاقت اٹھے اور اللہ کو نقصان پہنچائے، کوئی ہے نہیں، سپر طاقت تو ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر وہ اللہ جس کے ہم سب محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، تو وہ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کریں کوئی، تو میں ان کی سائی کی، ان کے نیک عمل کی کیا کرتا ہوں؟ قدر کرتا ہوں۔ نہیں کی جائے، کوشش کی، ایسے کیا بھی نہیں ہے ابھی، کوشش کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اچھا، پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ، اچھا عمل کرنے والے، عقیدہ بھی بتا دیا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ پر، اس کی توحید پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، خیر اور شر کی تقدیر پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، تو اس کی کوشش کی کوئی ناقدری نہ ہوگی۔ یہ عقیدہ بھی بتا دیا، یہ ایمان ہو جو ابھی میں نے آپ کو دیا، یعنی اللہ کی توحید پر، اللہ پر ایمان سب سے پہلے، پھر اللہ کی توحید پر ایمان، پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، ہاں جی، پھر کتابوں پر ایمان، خیر اور شر تقدیر پر، وہی آمنت باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد۔ اچھا، یہاں جو آخری، چونکہ آج اسی بات کو ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی ناقدری نہ ہوگی، اس کے اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں اللہ درج ضرور فرمائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، یہ من الصالحات، یہ نقطہ ہے نا جی، من الصالحات میں من آیا نا، من الصالحات، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ بعض کے معنی میں ہے، بالکل ابو السعود جو ہے وہ لکھتے ہیں یہ من کس کے معنی میں ہے؟ بعض کے معنی میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص صالح اعمال میں سے کچھ اعمال کرے گا، ہاں جی، جو ترجمہ بھی ایسے کیا گیا ہے، تو فرمایا پس جو شخص کچھ نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے، اللہ کی نوازشیں دیکھیے کہ کچھ اعمال ایمان کی حالت میں، کچھ، سارے نہیں کیے، کچھ بھی کر لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کچھ کیے ہوئے اعمال کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو معاف کر کے جنت الفردوس دے دے گا۔ کچھ عمل تھوڑی سی گنجائش نکلے، اللہ اکبر، بہرحال ایسے کرنے ہم نے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ پورے، مگر اللہ کی قدر ہے، اللہ کی کریمی کتنی، معلوم ہوتا ہے اللہ بہت کریم ہے۔ یہ غلطی یا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے، ہم ہی نہ قدرے ہیں، اللہ قدردان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کے مطابق ایمان رکھنے اور عقیدہ رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔